السلام علیکم۔ بعض دوستوں نے کہا ہے کہ قصاص کے حوالے سے اس ایک آیت کو آپ لازمی کر دیجئے۔ یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 45 45 تو اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے۔ پہلے میں ان کا ترجمہ بتاتا ہوں، پھر اپنی فہم سے، اور اس کے بعد اس کو آج کے حالت میں کیسے قابل عمل بنایا جائے یہ بھی دیکھ لیں گے۔ تو سب سے پہلے حافظ نظر احمد والا ترجمہ انہوں نے لکھا ہے، اور ہم نے اس کتاب میں ان پر فرض کر دیا ہے کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت ہے، اور زخموں کا قصاص بدلہ ہے۔ پھر جس نے اس قصاص کو معاف کر دیا تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا جو اللہ نے نازل کیا تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ یہ ان کا روایتی ترجمہ۔ یہاں سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے فرض کر دیا ہے کتاب میں کہ جان کے بدلے جان ہے، چلیے کسی نے آپ کو گولی سے مار دیا، تب آپ خود تو نہیں مار سکتے، آپ کا کوئی لواحقین میں سے ہی کوئی کسی کو مارے گا یا حکومت بدلا لے۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں آنکھ کے بدلے آنکھ۔ اب اگر کسی نے آنکھ کسی کی ضائع کیا اور اس کی آنکھ پہلے سے ہی ضائع ہے تو یہاں بدلہ کیسے لیا جائے گا؟ پھر اللہ کی آیت تو ناقابل عمل ہوگی۔ اسی طرح ناک کے بدلے ناک۔ اب یہ ناک تو ویسے ہی چلے، کسی نے اگر ناک کاٹ دیا ہے تو اس کی ناک کاٹیں گے، جس کی ناک پہلے سے کٹی ہوئی ہو اس کا کیا کریں گے؟ پھر ایسے ہی کان کے بدلے کان، تو کان کا بھی یہی معاملہ ہے کہ کیا کسی کے دونوں کان کٹے ہوئے ہیں یا کسی کے ایک کان کٹے ہوئے، ایک کان کاٹا جائے یا ایک کان کیا جائے تو وہ کیا کچھ ہوگا۔ ایسے ہی دانت کے بدلے دانت۔ اب اس نے جو دانت توڑا وہ دانت پہلے سے ٹوٹا ہو، یا کہ ایک آدمی کے اس کے دانت ہے ہی نہیں، وہ تو پہلی بتی سے اس کی ساری ٹوٹی ہوئی ہے، اب اس کا انتقام کیسا لیں گے؟ وہ قصاص کیسے لیا جائے گا؟ تو یہ تو ناقابل عمل آیت ہے۔ پھر کہہ رہے زخموں کا بھی قصاص ہے۔ اب زخموں کا قصاص کیا ہے اس کو بتایا نہیں ہے کہ کیا جیسا زخم لگایا جائے ویسے ہی زخم دوسرے کو لگایا جائے، یہ کیا کچھ کیا جائے۔ پھر یہ بھی کہہ رہے کہ جس نے معاف کر دیا تو اس کے لیے کفار ہے۔ ایک جگہ تو اتنی سختی دکھا رہے ہیں کہ دانت کے بدلے دانت، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، اور دوسری طرف کہہ رہے کہ اگر معاف کر دے تو اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا جو اللہ نے نازل کیا تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ اب اگر اس طرح نہیں کرتا ہے تو ظالم بھی ہے، اور معاف کر دیتا ہے تو اس کے لیے کفارہ بھی ہے۔ یہ بھی دو تضاد والی بات اس میں موجود ہے۔ تو یہ کس طرح سے قابل عمل بات ہو سکتی ہے؟ آئیے اس کو دیکھتے ہیں کہ دراصل اللہ کیا رکھ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے پابند کیا ان پر، فِيهَا، اس میں، أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، یہ کہ خاص نفسیات کو ہے، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، اور خاص دیکھنا خاص دیکھنے کو ہے، وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، اور خاص ناک والے خاص ناک کو ہے، وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، اور خاص ضابطہ خاص ضابطے کو ہے، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، اور خاص طریقہ کار خاص طریقہ کار کو ہے، یہ سنن سے سن، والجروح قصاص، اور خاص جرح کرنا جستجو کے پیچھے بھاگنا ہے۔ یہ الجروح جو ہے یہ زخم نہیں ہے بلکہ جرح ہے۔ جس طرح وکیل کیس جرح کرتا ہے عدالتوں میں، جس طرح سے جرح کی جاتی ہے تو یہ وہ جرح ہے، تو ایسے ہی اللہ تو کہہ رہا ہے کہ اور خاص جرح جو ہے وہ جستجو کے پیچھے جانا ہے۔ جب آپ کوئی جرح کرتے ہیں تو اس کے حق تک پہنچتے ہیں، اور یہ کون سے جرح کی بات ہو رہی ہے، کس طرح کی بات ہو رہی ہے، آگے خود اللہ اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ فمن تصدق بہ، پس جو تم میں سے سچا کر دکھائے اس کتاب کے ذریعے، یہی کا صیغہ جا رہا ہے کتاب کی طرف، فہو کفارۃ لہ، پس وہی انکار کروانا ہے اس کے لیے، یعنی جس بات کی آپ کی تصدیق ہو جائے، جہاں آپ جرح کر لیں تو اب وہ چھوڑ دینا ہے۔ اس کو آپ ازالہ بھی کہہ سکتے ہیں، کفارہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو کفارہ اصل میں کفر سے ہی ہے، کفر کا مادہ ہے، کفر کا مطلب انکار کرنا، تو وہی انکار کروانا ہے اس کے لیے، یعنی وہی چیزیں وہ ازالہ ہے اس کے لیے۔ کوئی بھی جو غلط باتیں تھی اس کو ختم کر دے، جس کی سچائی اس کتاب کے ذریعے ظاہر نہیں ہو رہی اس کو ہٹا دے۔ تو آگے پھر کہہ رہا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُمُ، اور جو حکم نہیں کرتا، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کا جو اللہ نے نازل کیا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پس یہی لوگ وہی ظالموں میں سے ہیں۔ تو میں پہلے رواں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں پھر اس کو سمجھاتا ہوں۔ اور ہم نے ان پر اس میں پابند کر دیا ہے یہ کہ خاص نفسیات کو، اور خاص دیکھنا خاص دیکھنے کو، اور خاص ناک والے خاص ناک والوں کو، اور خاص ضابطہ خاص ضابطے کو، اور خاص طریقہ کار خاص طریقہ کار کو، اور خاص جرح کرنا جستجو کے پیچھے بھاگنا ہے۔ پس جو سچا کر دکھائے تم میں سے اس کتاب کے ذریعے، پس وہی ازالہ ہے اس کے لیے، وہی انکار کروانا ہے، یعنی کفارہ ہے اس کے لیے۔ اور جو یہ حکم نہیں کرتا اس کا جو اللہ نے نازل کیا ہے، پس یہی لوگ وہی ظالموں میں سے ہیں۔ یہ تو ہوا اس کا ترجمہ۔ اب دیکھیے یہ ہے کیا۔
اللہ صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان پر پابند کر دیا. اس میں اللہ پابند کس میں؟ اللہ اپنی کتاب میں احکامات دے رہا ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے تو ہدایات کی پابندی آپ کو کروا رہا ہے. تو وہ پابندی کیا ہے کہ ان النفس بالنفس، یہ کہ ہر نفسیات خاص نفسیات کو ہے. آپ جس سوچ کے بھی مالک ہیں، آپ کسی بھی فرقے میں رہ رہے ہیں، کسی بھی حالت میں گزار رہے ہیں، تو ایک نفسیات ہے، ایک سوچ بنی ہوئی ہے، وہ ایک نفسیات ہے. اب اسی نفسیات میں رہتے ہوئے آپ کو اللہ کی ہدایت کو لینا ہے اور اپنی نفسیات کو ہدایت کے تابع کر دینا ہے، بجائے اس کے کہ آپ کی نفسیات اللہ کے احکامات کے تابع ہونے کے بجائے نافرمانی والے ہو. تو جو نفسیات نافرمانی والا ہے اس نفسیات کو تابع فرمان بنانا اللہ کا، یہ پابندی ہے. اسی طرح خاص دیکھنے کو، ایک آپ کی خاص نگاہ تھی جو اب تک آپ دیکھ رہے تھے، اب جیسے ہی اللہ کی بات سامنے آ گئی اب آپ کی نگاہ تبدیل ہو گئی. اب آپ کو پتہ لگنے لگا کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں اور جو کچھ ہم کریں ہماری نظر میں جو باپ دادا سے صحیح ہوتا چلا آ رہا ہے وہ کیا ہے. تو یہاں پر اب آپ کو پھر دیکھنا ہے. اسی طرح خاص ناک والوں کو، یہ ناک والے جو یہ نہیں کہ ناک لگی ہوئی اس کو ناک کاٹ دیا جائے، بلکہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ معاشرے میں اس کی ناک کٹ گئی. وہ کوئی ایسا عمل ہوتا ہے جس برائی کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ اس کی تو ناک کٹ گئی، یا اس نے بڑی ناک اونچی کر دی اپنے خاندان کی. وہ کوئی اچھا کارنامہ کر رہا ہوتا تو اس کو کہا جاتا ہے اس نے ناک اونچی کر دی. تو یہ اس ناک کی بات ہو رہی ہے. یہ ناک کاٹنے یا ناک کتنے لوگوں کے کٹے ہیں؟ شاید اربوں میں کسی ایک کی ناک کٹی ہو، ورنہ ناک تو کوئی نہیں کاٹتا. تو یہ خاص ناک والے کو ایک جو خاص ناک والے ہوتے ہیں کہ ہمارے خاندانی اصول یہ ہے، ہماری روایت یہ ہے، ہمارے باپ دادا سے یوں تو چلا رہا ہے. تو اس خاص ناک جو ہے وہ اللہ کے بھی تابع فرمان ہو جائے، وہ بھی نافرمانی والی ناک نہ ہو آپ کی کہ خاندان کی ناک کٹ جائے گی اگر ہم نے یہ کچھ کر لیا. تو ایسا نہیں ہے. آپ کو وہ عمل جو قرآن کے خلاف جا رہا ہے اس سے ہٹنا ہوگا، چاہے آپ کے خاندانی ناک کٹ جائے، کیونکہ اب آپ کو اللہ جو ناک دے رہا ہے اس ناک کو لے کر چلنا ہے. اللہ کے احکامات کی ناک کو بلند کرنا ہے، خاندانی روایات کی ناک کو بلند نہیں کرنا. اسی طرح کرے خاص ضابطے کا، آپ جس نظام کے تحت جس ضابطے کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، آپ کے اپنے گھر کا ضابطہ الگ ہے، آپ کے اپنے ماحول کا ضابطہ الگ ہے، معاشرے کا ضابطہ الگ ہے، ملک کا ضابطہ الگ ہے، ہر ایک ضابطہ ہے چھوٹے سے لے کر بڑا تک. تو وہ تمام ضابطے جو ہیں خاص ضابطہ ہے اور وہ خاص ضابطے کو یہ، تو اب ان ضابطوں کو بھی آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ اللہ کے احکامات کی پابندی کتنا کروا سکتے ہیں اور کتنے ضابطے جو آپ کے اللہ کے احکامات کے خلاف ہے اس سے آپ کو ہٹنا پڑے گا. اسی طرح والسن بالسن، یعنی خاص طریقہ کار کو، اب تک جو خاص طریقہ کار پر آپ چلے آ رہے تھے، جو آپ کو باپ دادا سے ملا تھا، جہاں پیدا ہوئے جس طرح سے ہوئے، کوئی سنی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی کچھ ہے، مختلف بٹے ہوئے، تو وہ ایک خاص جو طریقہ کار ہے، خاص طریقہ کار کو ہے. اب آپ کو اپنا طریقہ کار اللہ کے تابع کر لینا ہے. اللہ جو طریقہ کار بتا رہا ہے اس کو اپنانا ہے، بقیہ طریقہ کار کو چھوڑ دینا ہے. اسی لیے آگے کر کے ان سب کا اصول کیا ہے کہ والجروح قصاص، یعنی خاص طور پر جرح کرنا، یہ ہے جستجو کے پیچھے جانا. تو جستجو کے پیچھے جب آپ جائیں گے تو آپ جرح کریں گے، آپ سوالات کریں گے، اور ان سوالات کا جب آپ کو مدلل جواب ملے گا تو پھر آپ کو اس کی پابندی اختیار کرنی پڑے گی. اس لیے کہا کہ والجروح قصاص، یہ جو خاص جرح ہے یہی جستجو کے پیچھے بھاگنا ہے. پھر وہ جرح بھی کس حساب سے؟ کیونکہ اللہ کے احکامات میں، اللہ کی کتاب میں بات چیت ہو رہی ہے، اس لیے یہاں کہہ دیا کہ جو تم میں سے سچا کر دکھائے اس کتاب کے ذریعے، فمن تصدق بہ، یعنی پس جو کوئی بھی اس کتاب کے ذریعے تم سچا کر دکھاؤ، ہر وہ عمل، چاہے آپ کے ناک والا ہو، چاہے وہ آپ کے خاص دیکھنے والی ہو، آپ کی خاص سوچ ہو، یا آپ کا خاص طریقہ کار ہو، یا آپ کا خاص ضابطہ ہو، یہ سب کچھ جرح کر کے جب آپ کو پتہ لگے گا تو اس کی سچائی آپ اس کتاب کے ذریعے جانیں گے، اور وہی جو ہے وہ آپ کا ازالہ ہے اس کے لیے. یعنی جو کچھ آپ نے غلطی کی اس کا ازالہ یہی ہے، اس کا انکار کروانا جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ جرح کریں کتاب میں، اور جو اس کتاب کے ذریعے اس کی سچائی واضح ہو جائے اب آپ کو اپنا لینا ہے. اسی لیے آگے اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کے احکامات پر فیصلہ نہیں کرتا، جو اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی جو اللہ سے سامنے آ رہا ہے اس کے مطابق جو حکم نہیں کرتا ہے، تو دراصل یہی لوگ جو ہیں وہ ظالموں میں سے، یہی لوگ ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں. اللہ کے احکامات کو نہیں ماننا سب سے بڑا ظلم ہے، اور آج دنیا بھر کے مسلمان خاص طور پر اس ظلم کا شکار ہیں، ظالم ہیں. اس لیے دنیا میں یہ کہہ لیں کہ ذلت و خواری بھگت رہے ہیں. جیسے ہی آپ اللہ کے احکامات کی تصدیق کر کے اس کو اپنائیں گے، آپ وہ ان چیزوں سے دور ہو جائیں گے، اس کا ازالہ کر لیں گے، اس کو انکار کر دیں گے، تو پھر جو کچھ اللہ سے سامنے آئے اس کے مطابق احکامات کریں گے، تو پھر آپ اس اندھیرے سے نکل سکتے ہیں، ظالم سے نکل سکتے ہیں اور مومن بن سکتے ہیں. اور جب تک آپ مومن اور مسلم نہیں بنیں گے آپ کو وہ نتائج نہیں ملیں گے جو اللہ نے کتاب میں دیا ہے. تو میرے خیال میں یہ اتنی وضاحت کافی ہے. پھر بھی کچھ رہ گیا تو بعد میں سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم.